الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان لا یتمثل فی صورتی، میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا، یعنی میری شکل نہیں بنا سکتا، میرا روپ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جو اپنے اندر بہت سا علم، بہت سی باتیں سموئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیوں اختیار نہیں کر سکتا؟ تو اس میں محدثین نے لکھا ہے اس لیے کہ اگر خواب میں وہ حضور کا چہرہ مبارک اختیار کر سکتا تو اس سے اس بات کا امکان تھا کہ کسی کو دین کے اندر، شریعت کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جاتا۔ تو اس دین کی حفاظت کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، اور بالخصوص آپ کی اپنی ذات اقدس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں تھی کہ شیطان جو ہے ان کی صورت اختیار کر کے کسی بھولے بھالے انسان کو ہدایت کے راستے سے بھٹکا نہ دے۔ باقی خواب کے حوالے سے پہلے بھی حدیث گزری ہے، اس میں تفصیل عرض کی تھی کہ عام طور پر خواب تین طرح کا ہوتا ہے، ایک رحمانی، دوسرا شیطانی، اور تیسرا روزمرہ کے جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، سو گئے، وہی خیالات جو ہے آپ کا خواب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شیطانی اور ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی مفہوم، کوئی مطلب، کوئی تعبیر عام طور پر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو روزمرہ کے خیالات ہیں ان کی بھی نہیں ہوتی۔ البتہ جو رحمانی خواب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی مگر مبشرات باقی ہیں، خوشخبریاں باقی ہیں، تو وہ رحمانی خواب ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مبشرات سے تعبیر کیا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ خوابوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو ہر خواب بھی قابل توجہ نہیں ہوتا، اسے ذہن سے جھٹک دینا چاہیے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے من حرف شرط ہے، رعا فعل و فاعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، فی المنام جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، رعا فعل و فاعل، نی میں پھر یا ضمیر ہے، یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جزا، شر جزا مل کر معلل، فا تعلیلیہ، ان حروف مشبہ بالفعل،
الشیطان اس کا اسم لا یتمثل فعل بفاعل فی صورتی مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر فعل سے متعلق، فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر انا کے لیے خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معلل یا تعلیل بھی کہہ سکتے ہیں، معلل اور تعلیل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ تعلیلیہ ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ او كما قال رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے دعویٰ کیا اس چیز کا جو اس کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے دو وعیدیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا پھر ہم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں، لہذا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سے بنا لے۔ آپ کی آواز کٹتی ہے جی اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی تو جس شخص نے دعویٰ کیا اس چیز کا جو اس کے لیے نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سے بنا لے۔ ایک تو ما لیس لہ سے مراد یہ ہے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا ہے میرا ہے دوسرا کہتا ہے میرا ہے، اب ظاہر ہے ان میں سے ایک جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے، تو اب جس کی وہ چیز نہیں ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری ہے تو اس کے لیے یہ وعید ہے فلیس منا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کر دوسرے کی چیز کو ہڑپنا چاہتا ہے اور یہ غلط ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جس انسان کے اندر جو صفت موجود نہ ہو، جو حسب نسب اسے عطا نہ کیا گیا ہو، مثلا کوئی سید نہیں ہے لیکن وہ سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی آدمی عالم نہیں ہے عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی جو ہے حافظ نہیں ہے حافظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے کوئی بھی آپ چیز لے لیں کہ ایک ہنر اس کے پاس نہیں ہے، ایک علم اس کے پاس نہیں ہے، ایک فن اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس فن میں مہارت کا اس کے عالم ہونے کا وہ دعوے دار ہے، تو اور دعویٰ کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، غلط راستے پر لگانا چاہتا ہے، تو اس لیے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سے بنا لے۔ یہاں بھی ترکیب کے حوالے سے من ادعا ما لیس لہ، من حرف شرط، ادعا فعل بفاعل، ما اسم موصول، لیسا آپ جانتے ہیں افعال ناقصہ میں سے ہیں، ہوا ضمیر اس کا اسم، لہو جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ثابت ان سے، اس سے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر لیسا کے لیے خبر، اسم اور خبر مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر ادعا کے لیے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شرط، فا جزائیہ لیس منا، لیس پھر افعال ناقصہ میں سے ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم، منا جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ثابت ان سے، شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا، لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ، یتبوأ فعل بفاعل، مقعدہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، من النار جار مجرور متعلق ہو جائیں گے، تمام فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور جار مجرور سے مل کر یہ معطوف علیہ مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ
شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی حالت میں، یعنی مومن ہونے کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس نے رمضان کی رات قیام کیا، خواہ وہ تراویح کا ہو، تہجد کا ہو، کوئی بھی ہو، تو ایمان اور احتساب کی حالت میں، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، شب قدر میں، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کی حالت میں، تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ رمضان کی فضیلت میں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی نیت کرنا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس نیت کو اس کام کے آخر تک برقرار رکھنا۔ آخر تک اس نیت کے برقرار رکھنے کو احتساب کہا جاتا ہے۔ تو حسبہ بھی کہتے ہیں، احتساب بھی کہتے ہیں۔ تو ثواب کی نیت آپ نے کسی کام کے شروع میں کی تو وہ نیت آخر تک رہنی چاہیے، تو تب وہ ایمان و احتسابا بنے گا، اور اس پر یہ فضیلت ہے غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ تینوں جملے بھی، اس میں سے پہلا جملہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا شرط ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه جزا ہے۔ تینوں جملوں کی ترکیب سیم ایک جیسی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس او كما قال رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بدبودار درخت میں سے کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس درخت سے کیا مراد ہے؟ تو بین السطور میں اے البصل یعنی پیاز، عام طور پر کچا اگر کھایا جائے تو اس کی اسمیل آپ کے منہ میں محسوس ہوتی ہے، تو اور مراد صرف یہ درخت نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو بدبودار ہو تو اس کو استعمال کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ آپ کے قریب بھی نہیں رہتے۔ جی، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔